بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا آج اپنے خاوند اور 2 بچوں کے ساتھ میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں نے ملاقات کی اور کہا، بیٹی سر پر پیار لو اور گھر جاؤ، تو وہ بڑے لاج اور پیار سے بولی، بابا جان میں نے جلدی واپس نہیں جانا، میں تو آپ کے پاس وقت گزارنے آتی ہوں، مجھے خود سے دور نہ کیا کریں۔ میرے والد کے جانے کے بعد اب میں آپ کو ہی اپنا والد اور بابا جان مانتی ہوں، اس لیے ایسی بے مروتی میرے ساتھ نہ کیا کریں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، والدین اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے۔ وہ بڑے پیار بھرے شکوے کرنے لگی، تو میں بولا، یاد کرو وہ دن جب تم بار بار خودکشی کی کوشش کرتی تھی، روحانی باپوں لٹیروں کی لوٹ مار کے بعد میرے پاس کس طرح اجڑ کر آئی تھی۔ تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ساون بھادو بہنے لگا اور وہ بولی، بابا جان خدا کے لیے مجھے وہ دن یاد نہ دلائیں، اور نہ ہی میں ان تلخ یادوں کو اب یاد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے 4 سالہ بچے کے پیچھے دوڑتی ہوئی مجھ سے دور جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں خدا کی قدرت پر شاکر اس کو اور اس کے بچوں کو دیکھ رہا تھا اور 5 سال پہلے والی دعا کو یاد کر رہا تھا۔ خوف اور دہشت میں بیٹھی دعا بیٹی اپنی خالہ کے ہمراہ میرے پاس آئی تھی۔ پہلے دن جب آئی تو حالت خراب تھی، کئی مہینوں سے نہائی نہیں تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، آنکھوں اور چہرے پر سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ڈری سہمی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ خالہ نے آ کر بتایا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے، والدین وفات پا گئے ہیں، اب یہ میری بیٹی بن کر میرے گھر پر رہتی ہے۔ 6 ماہ سے اس پر کوئی جن آسیب سوار ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، یہ چیخیں دھاڑیں مارتی ہے، ساری رات پاگلوں کی طرح جاگتی اور چلتی پھرتی ہے، ذہنی توازن بہت خراب ہو چکا ہے، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، ہم اس کا علاج ڈاکٹروں حکیموں سے کرا کر تھک چکے ہیں۔ ڈاکٹروں ہسپتالوں سے مایوس ہو کر پھر بابوں ملنگوں بزرگوں کے پاس جانا شروع کیا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ نہ تو ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا، نہ حکیموں کو اس کی سمجھ آئی۔ جب ڈاکٹروں حکیموں سے مایوس ہو کر روحانی بابوں کے پاس جانا شروع کیا، انہوں نے تو خوفناک کہانیاں سنا کر ہمیں پاگل کر دیا۔ کوئی جنات، چڑیل، دیو، بھوت، پتہ نہیں وہ کیا کہتے، پیسوں کے ساتھ بکروں مرغوں کے صدقے کڑھائیاں اور پیسے دے دے کر خود کو کنگال کر لیا، لیکن مرض بڑھتا گیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بیماری، پاگل پن، جناتی دورے بڑھتے چلے گئے۔ میں نے پاکستان کا شاید ہی کوئی کونا، مزار یا روحانی آستانہ چھوڑا ہو جہاں میں اس کو لے کر نہیں گئی۔ اب کسی نے آپ کا بتایا تو اس کو لے کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ آپ اس پر مسلط جو بھی جن آسیب ہے اس کو اتار دیں تاکہ یہ نارمل زندگی گزار سکے۔ اگر یہ آپ سے بھی ٹھیک نہ ہوئی تو میں اس کو پاگل خانے جمع کرا دوں گی، کیونکہ اب میں مزید اس کے علاج کے لیے اور دھکے نہیں کھا سکتی۔ پیر صاحب خدا کے لیے میری مدد کریں، میری بیٹی دعا کو ٹھیک کر دیں۔ آج کا جو بھی نذرانہ، ہدیہ، خرچہ وغیرہ ہے میں آپ کو دگنا دوں گی، لیکن اس کو خدا کے لیے ٹھیک کر دیں۔ خالہ بیچاری دیر تک وہ داستان المناک سناتی رہی، وہ تلخ تجربات جو اس کو اس کے علاج کے دوران ہوئے۔ جب وہ خوب بول چکی تو میں نے دعا بیٹی کی طرف دیکھا تو ایک چیز نمایاں تھی کہ وہ کسی شدید قرب خوف میں لپٹی ہوئی تھی، جبکہ خالہ اس کو آسیبی کیس بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ لیکن دعا کی حالت، آنکھوں اور چہرے کے تاثرات کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ یتیم بچی تھی
بنا والدین کے بچیوں کے ساتھ جو تلخ واقعات ہوتے ہیں، یقیناً یہ بچی بھی بے آسرا تھی۔ اس لیے کسی تلخ خوفناک واقعے نے اس بیچاری کو پاگل کر دیا تھا۔ کوئی خوف تھا جو یہ بیچاری کسی کو بھی نہیں بتا رہی تھی۔ اپنی تسلی کے لیے میں نے بہت سارے سوالات دعا سے اور خالہ سے کیے، تو اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس پر کوئی جن آسیب نہیں ہے، یہ شدید ڈپریشن خوف کا شکار ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی حادثہ واقعہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گئی ہے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ اس کو اپنا نجات دہندہ بھی نظر نہیں آتا جو اس کو اس مشکل سے بچا سکے۔ اب اس کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس یتیم جوان لڑکی کی مدد ہر صورت کرنی ہے۔ اب میں نے دعا بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کہا، تم آج سے میری بیٹی ہو، میں آپ کا مکمل علاج کروں گا، تم یقیناً صحت یاب ہو جاؤ گی۔ میں دیر تک اس کو حوصلہ دیتا رہا، لیکن وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میرے حوصلہ دینے سے اس کو دورہ نہ بڑھا تو خالہ بولی، آپ نے جن قابو کر لیا ہے، آج اس کو پاگلوں والے دورے نہیں پڑے۔ میں نے دعا بیٹی کو اپنا موبائل نمبر دیا اور کہا، بیٹی تم مجھ پر پورا بھروسہ کر سکتی ہو۔ پھر میں نے خالہ سے کہا، آپ 2 دن کے وقفے سے اس کو 5 دم کرائیں تاکہ اس کے جنات بھاگ جائیں۔ اس طرح دعا بیٹی میرے پاس آتی رہی۔ میں ہر بار اس سے محبت شفقت سے پیش آتا۔ 5ویں دم تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ اس دوران میں اس انتظار میں تھا کہ یہ مجھ سے رابطہ کرے، مجھے وہ حادثہ بتائے جس نے اس کو مار کر رکھ دیا ہے۔ 15 دن گزر گئے۔ ایک رات میں جاگ رہا تھا کہ ایک نمبر سے بہت سارے میسج آنے شروع ہو گئے۔ میں نے پڑھے تو پتہ چلا یہ دعا میسج کر رہی ہے۔ بے شمار میسج میں وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ، خدا کا واسطہ میری مدد کریں، ورنہ میں خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ میں تو خود بھی اسی انتظار میں تھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس بیچاری نے لمبے لمبے میسیجز میں جو بات بتائی، اس نے میرے بھی ہوش اڑا دیے۔ خلاصہ اس طرح تھا کہ بابا جی، میں جب جوان ہوئی تو بہت خوبصورت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے خالو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں مجھے شکاری کی ہوس نظر آئی، اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے گھر میں اکیلی دیکھ کر پکڑ لیا۔ میرے شور مچانے پر میری عزت تو بچ گئی، لیکن مجھے دھمکی دی کہ اگر یہ بات تم نے کسی کو بتائی تو میں تم پر الزام لگاؤں گا کہ تم بد کردار ہو۔ میں معصوم بچی ڈر گئی۔ اب ان کو جب بھی موقع ملتا وہ میرے ساتھ چھیڑخانی کرتے، میرے شور مچانے پر وہ نکل جاتے۔ اس غم نے میرے ہوش اور ذہنی حالت خراب کر دی۔ میری خالہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس، بابوں کے پاس لے گئی تو بابے جن نکالنے کے بہانے میرے جسم پر ہاتھ لگاتے ہیں۔ مزید خوف میں ڈھلتی چلی گئی اور پاگل ہو گئی۔ آج خالو نے مجھے پکڑا، میں نے بڑی مشکل سے عزت بچائی ہے، میری مدد کریں۔ میں نے دعا کی، خالہ کو بلایا اور ساری بات بتائی اور طریقہ بھی بتایا کس طرح وہ خاوند کو پکڑ سکتی ہے۔ پھر باہر جانے کے بہانے وہ گھر پر رہی۔ خالو کو لگا خالہ جا چکی ہے۔ اس طرح جب خالو نے دعا پر حملہ کیا تو خالہ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور کہا، آج کے بعد اگر تم نے ایسی حرکت کی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اس کے بعد خالو ڈر گیا۔ خالہ نے اچھا رشتہ دے کر دعا کی شادی کر دی۔ خالو اپنے غم میں مر گیا۔ دعا کو اللہ نے 2 بچے دیے۔ اب یہ خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ خاوند بہت پیار کرنے والا ملا ہے جو دعا کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ دعا میری مدد کو آج بھی یاد کرتی ہے، اور وہ جب بھی آتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ نے یتیم بچی کو جنسی درندے سے بچایا ہے۔ والسلام۔